اللہم زد وزد وآسن الجزا ماشاءاللہ۔ قاری رجا ایوب صاحب آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ دنیا نعت کے نیر تابہ الحاج اویس رضا قادری صاحب تشریف لا چکے۔ میں نے آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ حال نہیں ہونا، ملتمس ہوں الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب سے کہ آپ آئیں اور گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی۔ جتنے بھی اب ہیں سب تشریف رکھیں، یہ بھی اور پیچھے بھی پنڈال میں سب اب آپ تشریف رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی۔ معزز سامعین، ناظرین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے عرض کروں گا جتنے کھڑے ہوئے برائے مدینہ بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں۔ یہ کھڑے رہ کے جتنے بھی جو آپ موویاں بنا رہے ہیں سب بیٹھ جائیں، مجھے کوئی بھی کھڑا ہو نظر نہ آئے، سب بیٹھیں اور ذرا احساس کرتے ہوئے مسجد میں موبائل فون کو بند کر دیں۔ یہ مسجد گھنٹیوں کی جگہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے جی؟ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، گھنٹیاں یہاں نہیں بجتی۔ امام صاحب، خطیب صاحب ہر مسجد میں ہر نماز میں یہ کہتے ہوں گے کہ موبائل فون بند کر، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کی بجتی ہے۔ ابھی بھی میں جو کہہ رہا ہوں نا، کسی کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنی منہ لگے میں منہ میں ایسے بس، پتہ نہیں کہاں ہم لوگ پہنچ گئے۔ لگتا ہے ہم جیسے لوگوں کا تو کام ہی نہیں رہا محفل میں آنا۔ ہم جیسے لوگ تو شاید اب بیٹھ جائیں کونا پکڑ کے بس۔ تلاوت کلام مجید بہت ہی فضیلت کی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کو کیسے سنا جائے، اس کا حکم خود قرآن میں اللہ نے دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، کان لگا کے سنو، غور سے سنو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہمارے یہاں پر لا علمی کی انتہا ہو گئی کہ تلاوت کے دوران نعرے لگ گئے، لو بھائی ہم تو سفیدی آ گئی، بوڑھے ہو گئے، آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو نعرے لگ گئے۔ کبھی آپ نے دیکھا؟ یہ ہماری حالت ہے، اور یہ ہماری حالت کیوں ہے، اس کی وجہ سنو۔ حضور اعلیٰ حضرت کے والد محترم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہر خیر اور بھلائی کی جڑ جو ہے وہ ہے علم، ہر شر اور برائی کی جو جڑ ہے وہ ہے جہل۔ کاش ہم علم بھی حاصل کرتے۔ جب امام جمعے کے دن خطبہ دیتا ہے منبر پہ کھڑا ہو کے، اس میں حضور کا نام آتا نہیں آتا، تو اس وقت کیا حکم ہے؟ یہ کرنے کا حکم ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں ہے بھائی؟ خطبہ کیا ہے؟ خطبہ سننا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو اس وقت بھی الاؤ نہیں ہوتا، دل میں کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہے؟ دل میں کہے۔ اس طرح جو تلاوت ہو رہی ہو تو بات میں وہ کروں گا جو ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، کسی کو پسند آئے نہ اس کی مرضی۔ میرے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ مفتی اختر خان صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے سنو اور چپ رہو۔ اس کا نام یہی کہ تلاوت کے آداب میں سے بیچ میں یہ جملے کسنا، واہ واہ سبحان اللہ احسن وغیرہ وغیرہ، یہ اب کہاں سے سیکھ لیا آپ نے؟ قرآن تو کہتا ہے توجہ سے سنو، کان لگا کر سنو، غور سے سنو۔
لیکن ہمارے یہاں تو سننے کا رواج ہی نہیں. ایسی پیاری تلاوت ہو رہی تھی اور ماشاءاللہ ایسی وہ آیتیں پڑھی جا رہی تھیں کہ کیا کہنا. قرآن کی ساری آیت ہی ماشاءاللہ سبحان اللہ، پورا قرآن ہی اللہ کا کلام. لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں جسے سن کے اور زیادہ ایک ذوق ملتا ہے. سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ مزمل شریف وغیرہ، آیت الکرسی وغیرہ، سورہ فاتحہ. تو یہ وہ قرآن کی وہ آیتیں پڑھ رہے تھے کہ جہاں میرے آقا نے خواب دیکھا تھا کہ بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا خواب پورا کیا اور میرے آقا مسجد حرام میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. پھر حضور کے صحابہ کی بات کی گئی کہ حضور کے صحابہ کا کیا مقام ہے، ان کا طریقہ کیا تھا، وہ کس پر اشد تھے، وہ کس پر رحم کرنے والے تھے. ہم کاش اس قرآن کے اس ترجمے کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہم صرف آواز کو دیکھ کر، لحن کو دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں. میں کسی کی معاذ اللہ یہاں کوئی وہ نہیں کر رہا. میں نے پہلے کہا بہت ہی اچھی تلاوت کی ماشاءاللہ، اور میں اس کو توجہ سے سن رہا تھا. تلاوت کا مقصد کیا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں، علم حاصل کریں. خدا کا واسطہ بغیر علم کے کچھ نہیں ہونا، ٹھوکرے کھاؤ گے. اگر علم حاصل نہیں کر سکتے تو کم از کم علم والوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، یہ بھی آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ. اور اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے تو علماء سے محبت کرنے والے بنو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. میں ایک عرصے سے الحمدللہ اس فیلڈ سے وابستہ ہوں، 4 دہائیوں سے اوپر ہو گیا. یقین کریں میرا دل جلتا ہے کہ یار اب تک ہم نے محفل کے آداب ہی نہیں سیکھے. ہم نے اب تک محفل کے آداب نہیں سیکھے. مسجد میں بیٹھنا میں نہیں آیا. مسجد میں دنیا کی باتیں منع کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مسجد دنیا نہیں ہے. روئے زمین پر جتنی مساجد ہیں یہ ساری جنت میں جائیں گی. تو ان معنوں میں ہم اس وقت جنتی گھر میں بیٹھے ہیں. یہ اللہ کا کرم کیا کم کرم. تو میرے پیارے بھائیو، علم حاصل کرو، اور علم حاصل کر کے عمل کر کے پھر اگر نعت خوانی ہو تو پھر کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. بڑی محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا